بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي۔ یہ باب حج میں تمتع، قران اور افراد کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہو اس کا حج کے احرام کو فسخ کرنا۔ ہدی کے تعلق سے آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حرم میں قربانی کرنے کے لیے لے جائیں۔ اونٹ 5 سال سے کم کا نہ ہو، گائے بھینس جو 2 سال سے کم کے نہ ہو، بھیڑ بکری دمبا جو سال بھر سے کم کے نہ ہو۔ ہاں، بھیڑ اور دمبے کا وہ بچہ جو 6 ماہ کا ہو مگر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کو بھی قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہدی کے گلے میں رسی وغیرہ بٹ کر ڈال دی جائے تاکہ یہ شناخت رہے کہ یہ جانور ہدی ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ اس جانور کے کوہان میں دائیں یا بائیں جانب اتنا ہلکا شگاف کر دیں جو گوشت تک نہ پہنچے۔ اگر احرام کی نیت کے ساتھ جانور ساتھ لیا تو وہ ہدی ہو گیا، اور اگر اس کے گلے میں ہار ڈال دیا تو اگرچہ احرام کی نیت نہ ہو وہ ہدی ہو گیا۔ ہدی کے تعلق سے یہ تفصیل ذہن نشین رکھیے گا۔ تفصیل سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حج کرنے کی 4 صورتیں ہیں، بلکہ اولاً 3 صورتیں ہیں: افراد، تمتع اور قران۔ افراد یعنی میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ اس طرح حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد مکہ معظمہ پہنچ کر حج کے لیے طواف قدوم اور سعی کرے گا اور احرام پر باقی رہے گا یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو رمی کر لے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ مفرد پر قربانی حج والی واجب نہیں ہے۔ قران یعنی میقات سے حج کے ساتھ عمرے کا بھی احرام باندھے، حج عمرہ دونوں کا۔ اس طریقے سے حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ قارن مکہ معظمہ حاضر ہو کر پہلے عمرہ کرے گا، پھر حج کے لیے طواف قدوم اور سعی کرے گا۔ اس کا عمرہ ادا ہو گیا مگر چونکہ حج باقی ہے اس لیے یہ بھی احرام ہی کے ساتھ باقی رہے گا، اور ایام نحر میں قربانی کے بعد احرام سے باہر آئے گا۔ اچھا، تیسری صورت تمتع یعنی حج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، صرف عمرے کا، اور اسی سال حج کرے۔ حج کے لیے 8ویں ذی الحجہ کو حرم سے احرام باندھے۔ ایسے حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔
اب اس متمتع کی دو صورتیں ہیں، اگر اس کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں ہیں تو عمرے سے فارغ ہوتے ہی احرام کھول دے اور 8ویں ذی الحجہ تک بلا احرام کے رہے، 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسرا وہ متمتع جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں، یہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد بھی احرام کے ساتھ رہے گا اور قربانی کرنے کے بعد احرام سے باہر نکلے گا۔ یہ تفصیل ذہن نشین رکھیے گا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حج کی یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، اور ان چاروں طریقوں کے جواز پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک قران، تمتع اور افراد سے افضل ہے، تمتع اور افراد سے قران افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قران کیا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ افراد کو تمتع اور قران سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِيٌّ، جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو اس کا حج کے احرام کو فسخ کر کے عمرے میں تبدیل کر دینا۔ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں، اور یہ صرف حجۃ الوداع کے شرکاء کے لیے تھا، اب جائز نہیں ہے۔ مگر چونکہ احادیث میں اس کا ذکر ہے تو امام بخاری نے اس کے مناسب باب قائم کیا ہے۔ یہ تفصیل ذہن نشین رکھنے کے بعد پہلے آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی مدینہ طیبہ سے۔ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجِّ، اور ہم اس وقت صرف حج ہی کی کو دیکھتے تھے، یعنی اس وقت ہماری نیت صرف حج کی تھی۔ فلما قدمنا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے، تطوفنا بالبیت، تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا ہم نے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو مقام شریف میں حیض آ گیا تھا. تو یہ جو فرمایا تطوفنا بالبیت، تو اس سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت، کہ صحابہ کرام نے طواف کیا، ہماری جماعت نے طواف کیا. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَن يَحِلَّ. تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے وہ احرام کھول دیں اور اسے عمرہ بنا دیں. فَحَلَّ مَن لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، تو جو قربانی ساتھ لے کے نہیں آئے تھے انہوں نے احرام کھول دیا عمرہ کر کے. وَنِسَاءُ لَمْ يَسُقْنَ، اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئی تھیں تو انہوں نے بھی احرام کھول دیا. قالت عائشہ فرماتی ہیں فَحِزْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، مجھے حیض آ گیا تو میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور میرا عمرہ نہیں ہو سکا. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع أنا بحجة. فلما كان ليلة الحصبة ایام تشریق کے بعد والی رات، یعنی ذی الحجہ کی 14ویں شب، جب ذی الحجہ کی 14ویں شب ہوئی تو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اور لوگ حج اور عمرہ کر کے واپس جائیں گے، وارجعوا انا بحجہ، اور میں صرف حج کر کے واپس جاؤں گی، میرا تو عمرہ رہ گیا حیض آنے کی وجہ سے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما طفتی لیالیا قدیمنا مکہ، تم نے مکہ مکرمہ میں قیام والی راتوں میں طواف نہیں کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم تک جاؤ. فَأَهَلِّي بِعُمْرَةٍ، اور عمرے کا احرام باندھ لو. ثُمَّ مُوعِدُكَ كَذَا وَكَذَا، پھر فلاں جگہ تم سے ملاقات ہوگی. یہ کہا. قالت صفیہ ما اورانی الا حابستہم یا الا حابستہم، حضرت صفیہ نے کہا میں شاید آپ لوگوں کو روک لوں گی اس لیے کہ مجھے حیض اب آ گیا اور میں طواف وداع نہیں کر سکوں گی. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرا حلقہ او وما طفت یوم النحر. اقرا حلقہ یہ کلمات اہل عرب کے نزدیک استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تنبیہ کے لیے بولے جاتے ہیں. فرمایا اقرا حلقہ زخمی سرمنی، کیا تم نے 10 ذی الحجہ کو طواف نہیں کیا تھا؟ قال قلت بلا، صفیہ نے عرض کیا کیوں نہیں، طواف تو میں نے کر لیا جو طواف زیارت ہے. تو سرکار نے فرمایا لا باس انفری، اب کوئی عرض نہیں ہے تم بھی چلو. اس سے معلوم ہوا کہ طواف وداع حائضہ سے ساقط ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طواف وداع واجب ہے، ورنہ حضرت صفیہ یہ گمان نہیں کرتی کہ میری وجہ سے سب کو رکنا پڑے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت عائشہ فحزت، قالت عائشہ فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مسعد
من مکہ وانا منہبط علیہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ملے، آپ مکے سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں مکے کی طرف اتر رہی تھی، او انا مصعدہ وہو منہبط منہا۔ اب ذرا حدیث کی تشریح سماعت فرمائیں۔ یہ جو حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت عائشہ ام المومنین سے اسود ابن یزید نخعی ہیں۔ اس روایت میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے، لا نرا الا انہ الحج، کہ ہم صرف حج ہی کی نیت کر رہے تھے، یا ہم یہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالحلیفہ میں سب نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ شریف پہنچ کر جب نبی اکرم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ اسے عمرہ کر دے اور طواف و سعی کے بعد احرام کھول دے، اور جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہو وہ احرام نہ کھولے۔ امہات المومنین کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے، اس لیے انہوں نے بھی عمرے کر لیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عمرے کی نیت کر لی، مگر حیض آنے کی وجہ سے اسے فسخ کرنا پڑا۔ لیکن عمرے کی نیت کب کی؟ مقام شریف آ کر۔ ذوالحلیفہ سے حج ہی کی نیت تھی، لا نرا الا انہ الحج، ہم اسے یہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے۔ یہ حضرت ام المومنین کی روایت جو ہے وہ حضرت اسود ابن یزید نخعی نے جو کی ہے یہ وہ ہے۔ ایسی حضرت قاسم کی جو روایت ابھی آگے آئے گی کہ شریف پہنچ کر حضور نے فرمایا جس کے ساتھ ہدی نہ ہو اور وہ پسند کرے کہ اسے عمرہ کر دے تو وہ عمرہ کر دے، اور جس کے ساتھ ہدی ہو وہ عمرہ نہ کرے۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ عمرہ کو عمرے میں تبدیل کرنا حج کے احرام کو یہ مقام شریف میں ہوا، اور ذوالحلیفہ سے احرام سب نے حج ہی کا باندھا تھا اور سب کی نیت حج ہی کی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عروہ ابن زبیر نے جو حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، ہم میں سے کچھ لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، اور کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحلیفہ ہی سے کچھ لوگوں نے عمرے کا بھی احرام باندھ لیا تھا۔ فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، اور حضرت قاسم اور حضرت اسود کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحلیفہ میں سب نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ شریف پہنچ کر حضور نے اسے عمرہ سے بدلنے کا حکم دیا، تو حضرت قاسم اور حضرت اسود ان دو کی روایت اور حضرت عروہ کی روایت
ان دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔ اس تعارض کے دفع کی دو صورتیں حضرت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الاقمجدی علیہ رحمت و رضوان نے تعارض کے دفع کی دو صورتیں ذکر کی ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیں تو تعارض کے دفع کی دونوں صورتیں ذہن میں آ جائیں گی۔ پہلی صورت یہ کہ یہ مانا جائے کہ ذوالحلیفہ میں سب نے صرف حج کا احرام باندھا، جو کہ حضرت اسود اور قاسم کی روایت کا مفاد ہے، لا نرى الا انہ الحج، ہم یہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے، صرف حج کا احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ شریف پہنچنے کے بعد حضور کے حکم سے اسے کچھ لوگوں نے عمرے سے تبدیل کر دیا، انہی میں ام المومنین بھی تھیں۔ کچھ لوگوں نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور کچھ لوگوں نے حج کے ساتھ عمرے کو شامل کر لیا اور کچھ لوگوں نے حج ہی باقی رکھا، یعنی ذوالحلیفہ سے صرف حج ہی کا احرام باندھا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مقام شریف میں حکم دے دیا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ اپنی حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر دے، اگر چاہے پسند کرے، تو تین طرح کے لوگ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، بعض لوگوں نے حج کے احرام کے ساتھ عمرہ کو داخل کر لیا یعنی قران کر لیا، اور بعض لوگوں نے اپنے حج کے احرام پر باقی رہنا ہی پسند کیا۔ تو ابھی جو ہے فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، یہ مقام شریف میں لوگ جو تین طرح میں تین گروہ میں بٹ گئے تھے کہ بعض نے صرف اپنے حج کا احرام باقی رکھا، بعض نے حج و عمرہ دونوں کا احرام کر لیا، اور بعض نے صرف عمرے کا احرام کر لیا، حج کے احرام کو عمرے میں بدل لیا۔ یہ شریف میں لوگوں کی جو تین حالتیں تھیں یہ اس کا بیان ہے جو حضرت عروہ کی روایت میں فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، اس لیے کہ حضرت عروہ کی روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ذوالحلیفہ سے ہی ہم نے ایسا کیا، اس لیے اب دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی کہ حضرت عروہ نے جو تین صورتیں بیان کی یہ مقام شریف کی ہیں، اور حضرت عائشہ ام المومنین نے جو بتایا کہ ہم یہی جانتے تھے کہ حج ہے، یہ ذوالحلیفہ سے۔ یہ پہلی توجیہ۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ لا نرى الا انه الحج، ہم یہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مدینے سے نکلے تھے تو صرف حج ہی جانتے تھے اور صرف حج ہی کا ارادہ تھا۔ لا نرى الا انه الحج، یہ ذوالحلیفہ کے حال کا بیان نہیں ہے، یہ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت کے حال کا بیان ہے۔ لا نرى الا انه الحج، ہم صرف حج ہی جانتے تھے، ہم ہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے، یہ صرف یہ مدینہ طیبہ سے نکلنے کی حالت کا بیان ہے، ہم یہ جانتے تھے کہ یہ حج ہے، کیونکہ ایام جاہلیت میں اشہر حج میں عمرہ کو سخت برا جانتے تھے، مگر جب ذوالحلیفہ پہنچے تو حضور نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو اگر وہ چاہے تو اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دے۔ تو اب ذوالحلیفہ ہی سے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کا، اور کچھ لوگوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یعنی
لا نرى الا انه الحج، یہ مدینہ طیبہ سے نکلنے والی حالت کا بیان ہے کہ ہم یہی جانتے تھے کہ یہ حج ہے. اور حضرت عروہ کی جو روایت میں فمنا من احل بعمرہ ومنا من احل بحج وعمرہ ومنا من احل بالحج، یہ ذوالحلیفہ میں جب سرکار نے وہ اعلان کیا تو لوگوں کی تین جو حالتیں ہو گئی تھیں، تین صورتوں میں جو لوگ بٹ گئے تھے، اس حالت اور ان صورتوں کا بیان ہے. دونوں توجیہ میں فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی توجیہ میں وہ اعلان کہ جس کا جی چاہے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دے اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، تو پہلی توجیہ میں یہ اعلان مقام شریف میں مانا گیا ہے. اور لا نرى الا انه الحج یہ ذوالحلیفہ سے روانگی کے وقت کی حکایت ہے. اور دوسری توجیہ میں یہ کہ مدینہ طیبہ سے جب نکلے تو اس کی حکایت ہے لا نرى الا انه الحج، مدینے سے نکلتے وقت ہم یہی جانتے تھے کہ حج ہے. اور جب ذوالحلیفہ میں سرکار نے اعلان فرمایا تو اب لوگ بعض نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ لیا، اور بعض نے صرف عمرے کا اور بعض نے صرف حج کا. تو اس توضیح پر سرکار کا یہ اعلان ذوالحلیفہ میں کرنا تسلیم کیا گیا ہے. بہرحال دونوں توجیہ پر دونوں حضرت اسود اور حضرت قاسم اور حضرت عروہ کی روایتوں میں اب کوئی تعارض نہیں رہتا ہے. ہاں، اس کی اور مکمل بحثیں ما سبق میں گزر گئی ہیں. سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام تنعیم بھیجا، اس لیے کہ جو لوگ مکہ معظمہ کے باشندے ہوں یا مکہ معظمہ مقیم ہوں تو ان کے لیے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حل میں جانا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور چونکہ سب سے قریب جگہ مقام تنعیم حل کی، اس لیے حضور نے وہاں جانے کا حکم دیا. اور وہ جو حضرت صفیہ کا بیان ہے کہ حج سے فراغت ہو چکی تھی، طواف وداع نہیں کیا تھا، صفیہ کو حیض آ گیا، انہوں نے یہ کہا تھا ما ارانی الا حابستکم، کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو روک دوں گی، اس لیے کہ میں نے طواف وداع نہیں کیا ہے. تو جب تک پاک ہو کر طواف وداع نہ کر لوں گی آپ لوگوں کو میری وجہ سے رکنا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر طواف زیارت کر لیا تو عذر حیض کی وجہ سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال نکلے. فمنا من احل بعمرہ، تو ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بحج وعمرہ، اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا. ومنا من احل بالحج، اور ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا. فاما من احل بالحج او جمع الحج والعمرہ لم يحلوا حتى كان يوم النہار. تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی حج افراد کیا یا قران کیا، لم يحلوا حتى كان يوم النہار، تو احرام سے باہر نہیں آئے یہاں تک کہ 10ویں ذی الحجہ کو انہوں نے قربانی کر لی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وإن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما
لبیک بعمرۃ وحج قال ما كنت لأدعى سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. حضرت شعبہ حکم سے روایت کرتے ہیں، وہ علی ابن حسین سے، وہ مروان ابن حکم سے. مروان ابن حکم نے کہا کہ میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھا. حضرت عثمان لوگوں کو تمتع کرنے سے اور قران کرنے سے منع کر رہے تھے. حضرت عثمان لوگوں کو تمتع اور قران کرنے سے منع کر رہے تھے. فلما رأى علی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عثمان ابن عفان تمتع اور قران کرنے سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، احل بہما، تو حضرت علی نے حضرت عثمان کی ممانعت کے برخلاف حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا. وہ کہا لبیک بعمرۃ وحج، اور حضرت علی نے فرمایا ما كنت لأدعى سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کسی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قران کر کے عملی طور پر حضرت عثمان ابن عفان کے قول کی مخالفت کی. دراصل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں تمتع کی اجازت اس لیے تھی کہ ابھی اعراب کی طرف سے پورا اطمینان نہ تھا. اس کا اندیشہ تھا کہ وہ اکیلے یا مختصر قافلے پر حملہ کر دے. ہاں، اور حج میں چونکہ بڑے بڑے قافلے چلتے ہیں، اس لیے حج کے سفر میں خطرات نہیں تھے. تو عمرہ اگر حج کے ساتھ نہ کرتے تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں سفر کرنا پڑتا جو خطرے سے خالی نہیں تھا. اب اسی لیے حج کے ساتھ عرب مطیع و فرما بردار ہو گیا، اس لیے اب وہ خطرات نہیں ہے. اس لیے اب حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتہاد کی وجہ سے تمتع اور قران سے منع کرتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں، اور میں کسی کے قول کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرنے کی کمال رغبت معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کو جس چیز کا علم ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کے نزدیک جو شخص حق بات کا انکار کر رہا ہو اس کو اس شخص کے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس شخص کا رد کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور حاکم کی اطاعت صرف اس چیز میں واجب ہے جو معروف اور صحیح ہو. اور اس حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے حاکم وقت ہونے کے باوجود اپنی مخالفت کرنے والوں کی ملامت نہیں کی. اب رہا یہ معاملہ کہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا، چاہے وہ تمتع کی شکل میں ہو یا قران کی شکل میں ہو،
تو اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے۔ اس آیت میں حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا ذکر ہے، اور حج کے ساتھ عمرہ ملانا تمتع میں بھی ہوتا ہے اور قران میں بھی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور قران میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد بھی انسان اسی احرام کی حالت میں باقی رہتا ہے، اور دونوں کی جمع کرنے پر روایتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ حج و عمرہ کو جمع کر کے پکار رہے تھے، لبیک بحجۃ وعمرۃ۔ اور وہ روایت آپ نے بھی پڑھی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تو سراقہ ابن مالک کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے جمرہ عقبہ میں ہوئی تھی۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کنکریاں مار رہے تھے، تو سراقہ ابن مالک نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہ حج و عمرہ کو جمع کرنا یہ آپ کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی آپ نے پڑھی کہ ہم حجۃ الوداع کے سال نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو ہم نے احرام باندھا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ اگر حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھے اور تو وہ اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا جب تک کہ ان دونوں سے فارغ نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا تو آپ یوں فرماتے تھے، لبیک بعمرۃ وحجۃ۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمتع اور قران سے منع کرتے تھے، تو دراصل ان کی رائے یہ تھی کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا، اور ان کے ساتھ مخصوص تھا جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ تو اب یہ اختلاف اس میں تھا در حقیقت کہ افضل کون سا عمل ہے۔ حضرت عثمان کی یہ رائے تھی کہ صرف حج افراد کرنا افضل ہے، اور حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ تمتع کرنا افضل ہے۔ اور چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان تمتع اور قران دونوں کو جائز سمجھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج افراد افضل تھا، اس لیے وہ تمتع اور قران سے منع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف تھا کہ ان کے بعد کوئی تمتع اور قران کو حرام نہ سمجھ لے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ قران کا احرام باندھا، اور حضرت عثمان نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اور علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں
کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے منع کرنے پر صحابہ نے رد کیا اور ان پر انکار کیا، اور حق ان انکار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال تمتع اور قران اور حج افراد یہ تینوں جائز ہیں۔ قران افضل ہے تمتع اور افراد سے امام اعظم کے نزدیک۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابی عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون اذا برأ الدبر وعفى العثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر۔ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ زمین کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سَفَرًا، اور وہ محرم کو بھی سفر بنا لیتے، محرم کو بھی سفر بنا لیتے۔ ہاں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے اذا برأ الدبر، جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو جائے، وعفى العثر، اور نشان مٹ جائے، وانسلخ سفر، اور سفر ختم ہو جائے، تو اب حلت العمرۃ لمن اعتمر، تو اب عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ جائز ہوگا، عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنا اب جائز ہوگا۔ ہاں، یعنی سفر گزرنے کے بعد اب عمرہ کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے۔ اور ایک جملہ اس میں گزرا وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سفر، اور وہ محرم کو بھی سفر بنا لیتے تھے۔ تو دراصل 4 مہینے اشہر حرام کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار ہے۔ چوتھا مہینہ رجب المرجب، ان میں لڑائی حرام تھی، قتل و غارت گری یہ ممنوع تھی۔ ایام پورا عرب ان مہینوں میں کوئی کسی سے تعرض نہیں کرتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت قتل و غارت گری اور لوٹ مار تھی، اس لیے ذو قعدہ، ذو الحجہ، اب اس کے بعد محرم، تو انہیں مسلسل 3 مہینے بلا قتل و غارت گری کے رہنا کبھی شاق گزرتا تھا، تو یہ محرم کو 1 مہینہ ہٹا دیتے اور محرم کو سفر کر دیتے، اور محرم کو سفر کر کے اب یہ سمجھتی کہ یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، سفر کا مہینہ ہے، تو اس میں قتل و غارت گری شروع کر دیتے۔ اب 1 مہینہ پیچھے ہٹا دیا، کچھ لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی، وہ شہر حرام محرم سمجھ کر کے اپنے قافلے کے ساتھ گزرتے، اور یہ لوگ اس کو سفر مان کر ان قتل و غارت گری اور لوٹ مار کرتے۔ اس لیے قرآن نے اسی کا ذکر فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ
نسی کفر میں زیادتی ہے۔ نسی یہی کہ کسی مہینے کو آگے پیچھے گھٹانا، جیسے محرم کو صفر بنا دیا، صفر کو ربیع الاول بنا دیا، یا ربیع الاول کو ربیع الاخر بنا دیا، اور یا 2 مہینے ایک ہی نام کے 2 محرم کر دیے، ہے نا؟ تو اس لیے اہل عرب کرتے تھے کہ چونکہ انہیں مسلسل 3 مہینے بیٹھنا مشکل ہوتا تھا، تو اسی گھٹاؤ بڑھانے کو قرآن نے نسی فرمایا ہے۔ وہ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کفر میں زیادتی ہے، مہینے کا گھٹانا بڑھانا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر زمانے جاہلیت میں ہر چوتھے سال 13 مہینے کا کر دیتے تھے۔ ہر چوتھے سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ہر چوتھے سال 13 مہینے کا کر دیتے، اور اس زائد مہینے کا نام صفر الثانی رکھتے تھے، یہی نسی تھی۔ اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ قمری اور شمسی سالوں میں تطابق ہو جائے، چونکہ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال تقریباً 365 دن کا، تو ہر سال قمری مہینے میں 10 دن گھٹ جاتے ہیں، 3 سال میں 1 مہینہ گھٹ جاتا ہے، تو چوتھا سال جب 13 مہینے کا کر دیا جاتا تو دونوں سال مطابق ہو جاتے۔ جیسے کہ ہندوستان میں بھی جو ہے وہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا لوند لگا دیتے ہیں تاکہ قمری سال شمسی سال کے مطابق ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے نسی فرمایا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی کفر میں زیادتی ہے۔ کفار کی اسی عادت کا ذکر ہے، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، اور محرم کو بھی سفر بنا لیتے تھے، اور سفر گزرنے سے پہلے عمرہ کرنے کو ناجائز اور زمین کی سب سے بڑی برائی سمجھتے تھے۔ ان کے اسی عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کا احرام باندھا، اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ اپنا احرام چاہے تو عمرے کا کر دے، جو آپ نے حدیثوں میں پہلے بھی پڑھا۔ تو اب یہ لوگوں کو بڑا شاق محسوس ہوا جاہلیت کے رسم کے اعتبار سے، تو اب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ای الحل، معنی یہ ہے کہ جب ہم اپنے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں گے اور عمرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں گے تو ہم پر کون کون سی چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل کلہ، جو تمام چیزیں محرم پر حرام تھیں وہ سب کی سب حلال ہو جائیں گی، یہاں تک کہ عمرہ مکمل کر کے احرام کھولنے کے بعد تمام چیزیں جو محرم پر حرام تھیں سب حلال ہو جائیں گی، یہاں تک کہ جمع بھی۔ یہاں تک کہ جمع بھی۔ اب سنیے، فرماتے ہیں قدم النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے اصحاب،
4 ذی الحجہ کی صبح محلین بالحج، حج کا احرام باندھے ہوئے، فامرہم ان یجعلوها، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اسے عمرہ کر دیں۔ فتعاظم ذلك عندهم، یہ ان لوگوں پر گرا گزرا۔ کیا گرا گزرا؟ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا، عمرہ کرنا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ عمرے کو حج، اشہر حج سے مؤخر کرنے کی ان کی جو عادت اور طریقہ تھا اس میں اس کی مخالفت تھی، اس لیے ان پر یہ بات بڑی عظیم گزری، گرا گزری۔ اور یہ معلوم کیا ہے رسول اللہ کتنی چیزیں حلال ہو جائیں گی ہمارے عمرے کا احرام کھول کر، احرام مکمل کر کے احرام کھولنے سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حل کلو، سب چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ قال قدمت علی النبی، ابو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہاں؟ مکہ معظمہ، ایام حج میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ امرہ بالحل، کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ یہ مکمل حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک، تحویل اسناد، وحدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا بعمرہ ولم تحلل انت من عمرتك قال انی لبت راسي وقلدت ہدی فلا احل حتى انحر۔ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور حضور نے اپنے عمرے کا احرام نہیں کھولا۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بال جما لیے ہیں، جما لیے ہیں یعنی اپنے احرام باندھتے ہی یہ نیت کر لی کہ حج کے بعد ہی کھولنا ہے، اور اس لیے بال جما لیے تاکہ بال منتشر نہ ہوں، تاکہ بالوں میں بال نہ ٹوٹے۔ وَقَلَّدْتُ رَاسِي، اور قربانی کے جانوروں کو گلے میں پٹا ڈال دیا ہے۔ فَلَا أَحِلُّ، اس لیے میں اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا جب تک قربانی نہ کر لوں، جب تک کہ میں قربانی نہ کر لوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قران کیا تھا۔ ہاں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس محرم نے ہدی بھیج دی وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا جب تک کہ حج کا احرام حج کے عمل سے فارغ نہ ہو جائے، اور اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا جب تک اپنی ہدی کی قربانی نہ کر لے۔ اور میں نے بتایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نے حج قران کیا تھا، کیونکہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا حتیٰ کہ آپ حج سے فارغ ہو گئے، اور قران کی نیت تھی، اسی لیے آپ نے شروع ہی میں اپنے بالوں کو چپکا کر جما لیا تھا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو جمرہ نصر بن عمران الضبعی قال متعت
فنہانی ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كان رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي وأجعل لك ساما من مالي قال شعبہ فقلت لما قال للرؤيا التي رأيت. فرماتے ہیں شعبہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو جمرہ نصر ابن عمران زبعی نے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے تمتع کیا تو کچھ لوگوں نے مجھے تمتع سے منع کیا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے معلوم کیا تو فأمرنی تو انہوں نے مجھے تمتع کا حکم دیا کہ تم تمتع کر سکتے ہو. فأمرنی فرأیت فی المنام تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے مجھ سے حج مبرور و عمرۃ متقبلہ، حج مبرور ہے اور عمرہ مقبول. فاخبرت ابن عباس تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنا یہ خواب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ. ثم قال پھر مجھ سے فرمایا کہ میرے یہاں رک، میں اپنے مال سے ایک حصہ دوں گا. تو شعبہ نے پوچھا لما، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نوازش کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے مال کا ایک حصہ دوں گا، یہ نوازش کس بنا پر تھی؟ تو بتایا اس خواب کی وجہ سے جو خواب میں نے دیکھا. اب یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کا ہے. حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کا ہے. جیسے کہ ابھی پہلے آپ نے پڑھا کہ کچھ لوگ تمتع سے منع کرتے تھے تو حضرت ابو جمرہ سے بھی کچھ لوگوں نے تمتع کرنے سے منع کیا تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معلوم کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم، ان کو تمتع کرنے کا حکم دیا. تو پھر انہوں نے خواب دیکھا جس سے معلوم ہوا کہ یہ حج اور عمرہ مقبول ہے. اور جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ خواب سنایا تو وہ خوش ہوئے کہ اس خواب سے ان کے بتائے ہوئے مسئلے کی تائید ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خوشی کی خبر سنائے اس کو کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے خوابوں سے بیداری کے کاموں پر تائید حاصل ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ مومن کا سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کو علم پر اجرت لینی جائز ہے. یہ کلام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان کا ہے جو انہوں نے عمدۃ القاری میں فرمایا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابو شہاب قال قدمت متمتعا مکہ بعمرہ فدخلنا قبل التربیة بثلاثة ایام فقال لی اناس من اہل مکہ. فرماتے ہیں ابو شہاب کہ انہوں نے بیان کیا کہ قدم تو متمتعا مکہ بعمرہ، میں تمتع کی حالت میں عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آیا.
فدخلنا قبل الترویتی بثلاثۃ ایام، تو ہم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ سے 3 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ فقال لی اناس من اہل مکہ تسیر الان حجتک مکیہ، تو مکے کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ ہاں، فدخلت علی عطا، میں امام عطا کی خدمت میں حاضر ہوا، استفتی ہے کہ ان سے فتویٰ پوچھوں۔ فقالت، انہوں نے فرمایا حدثنی جابر بن عبداللہ، کہ مجھ سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی انہ حج مع النبی، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس دن حج کیا جب قربانی کے جانور ہانک کر لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ وقد احلوا بالحج مفردا، اور لوگوں نے تنہا حج کا احرام باندھا تھا۔ فقال لهم، تو ان سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین الصفا والمروہ، کہ بیت اللہ کا طواف کر کے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام سے باہر آ جاؤ۔ وقصروا، اور بال ترشوا لو۔ ثم اقیموا حلالا، اور پھر بال ترشوا کے اس کے بعد بلا احرام کے ٹھہرے رہو۔ حتیٰ اذا کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ جب 8ویں ذی الحجہ ہے، فاحلوا بالحج، تو حج کا احرام باندھو۔ وجعلوا التی قدمتم بها متعہ، اور جو پہلے کر چکے اسے تمتع بنا لو۔ فقالوا کیف نجعلها متعۃ، تو اس پر لوگوں نے عرض کیا کہ اسے کیسے تمتع بنا لے، ہم نے تو حج کا نام لیا، وقد سمینا الحج۔ فقالوا افعلوا ما امرتکم، تو حضور نے فرمایا کہ میں جو حکم دیتا ہوں کرو۔ فلولا انی سقت الہدیہ لفعلت مثل الذی امرتکم، اگر میں قربانی کا جانور لے کر نہ آتا تو میں بھی اسی کی طرح کرتا جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ ولکن لا یحل منی حرام، لیکن ممنوعات حرام میرے لیے حلال نہیں ہوں گے، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی کے جانور اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے۔ ففعلوا، تو لوگوں نے اپنے حج کے احرام کا جو تھا وہ عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں ابو شہاب لیس لہ مسند الا ھذا، کہ اس حدیث کے علاوہ ابو شہاب کی اور کوئی مسند نہیں ہے۔ بہرحال حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام عطا نے ابو شہاب کو بتا کر یہ بتا دیا کہ تمتع کرنا جائز ہے، تمتع کرنا جائز ہے، یہ بتانا تھا حضرت عطا کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کر کے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا قتیبہ ابن سعید قال حدثنا حجاج ابن محمد العابر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ عن سعید بن المسیب قال اختلف علی و عثمان، فرماتے ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تمتع کے بارے میں۔ وہما بعصفان، اور یہ دونوں مقام عصفان میں تھے، مقام عصفان میں تھے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا
ما تريد الا ان تنہا، کیا ارادہ ہے؟ کب تک اس کام سے روکو گے؟ ما تريد الا ان تنہا پڑھو تو الا ان تنہا کی روایت پڑھو، کیا ارادہ ہے؟ کب تک اس کام سے روکو گے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے؟ اور بعض نسخوں میں یہ ہے ما تريد الا ان تنہا، کہ تمہارا کیا ارادہ ہے مگر یہی ارادہ کہ تم ایسے کام سے منع کرو گے، منع کرتے ہو کہ جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ فقال عثمان دعنی عنک، حضرت عثمان نے کہا مجھے چھوڑو۔ فلما رأى ذلك، جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو احل بہما جمیعا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہا، دونوں کا تلبیہ کہا، لبیک بحجۃ و عمرہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تردید عملی کے لیے۔ عصفان مکہ معظمہ کے قریب 36 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے نا۔ اس حدیث میں متعا سے مراد قران ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دلیل ہے کہ انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ تلبیہ کہا، لبیک بحجۃ و عمرہ، جیسے پہلے گزر گیا۔ فقہی تمتع میں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور صرف اسی کے لیے لبیک کہا جاتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کا نہیں، سمجھئے؟ اس لیے یہاں پر متع سے مراد قران ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے قران پر تمتع کا اطلاق کر دے۔ تمتع کا معنی فائدہ حاصل کرنا ہے، چونکہ ایک ہی سفر میں ساتھ ساتھ دونوں ادا کر کے دو سفر کی صعوبت اٹھانے سے بچ جاتے ہیں، اس لیے قران کو بھی تمتع کہہ دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ حدیث بھی کہ حضرت علی نے فرمایا ما تريد الا ان تنہا یا الا ان تنہا عن امر فعله رسول اللہ، کیا ارادہ ہے؟ کب تک اس کام سے منع کرو گے جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قران کیا تھا۔ باب من لبى بالحج وسمى، یہ باب اس کے بیان میں جس نے لبیک کہتے ہوئے حج کا نام لیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب قال سمعت مجاہدا یقول حدثنا جابر بن عبد اللہ قال قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلناها عمرہ۔ فرماتے ہیں ایوب سختیانی کہ میں نے امام مجاہد کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہم سے حدیث بیان کی جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے، وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم اس وقت یہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک بالحج، یہی محل ترجمہ ہے، نحن نقول لبیک بالحج فامرنا رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، فجعلناها عمرہ، تو ہم نے حج کے، تو سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے حکم دیا، فجعلناها عمرہ، تو ہم نے حج کے احرام کو عمرہ کر دیا۔ یہ تشریح اور اس کی تفصیل ما سبق میں گزر گئی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دینا جائز ہے، لیکن ہم نے یہ پہلے بتا دیا کہ یہ منسوخ ہے، اور یہ اسی سال
یعنی حجۃ الوداع کے ساتھ انہی اصحاب کے لیے خاص تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے۔